بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو حسن اخلاق کے بارے میں مروی ہے، جو آپ نے بیان فرمائے ہیں، ان کو میں عرض کر رہا تھا۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی میں نے عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو اور اپنے بال بچوں پر مہربان ہو۔ ایک روایت حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں ایمان کے اعتبار سے کامل ترین یعنی مکمل وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے عمدہ ہو اور جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔ پچھلی روایت میں بچوں پر مہربان ہونا، اس روایت میں عورتوں پر حق میں بہتر ہونا، دونوں کو اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ بات اور ایمان، کمال ایمان کی علامت بیان فرمایا ہے۔ کل بھی میں نے کچھ مختصر عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے گھروں میں ان اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی میں اور بچوں میں ماں باپ کے ساتھ کیا کیا کھیل ہو رہے ہیں اس ملک میں، اور اب تو ساری دنیا ہی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ تو ہم سب اگر اس پر تھوڑی توجہ دے، اپنے اخلاق کو بہتر بنا دے، تو بہت سارے گھروں کے جھگڑے نمٹ سکتے ہیں۔ کتنے میرے دوستو ہمارے بد اخلاق کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں اور کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنی بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ ایک عورت اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی محبت میں 20-22 سال تک پلتی ہے، اس کو ماں باپ کی جو پیار ملتا ہے وہ علیحدہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اور اچانک وہ شادی کے بعد چلی جاتی ہے سسرال میں، تو یا شوہر کی طرف سے تکلیف، بعض مرتبہ شوہر کی طرف سے تکلیف کوئی نہیں ہوتی مگر سسرال والوں کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے، اس سے بھی پورے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ بیچارہ بچہ نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا، ایک طرف اس کو اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے، ایک طرف ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے، بہت ہی پریشانی اور مصیبت آدمی بن جاتا ہے۔ اس لیے بہت اہتمام سے اللہ تعالیٰ میری آواز جہاں تک پہنچائے، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی عرض کروں گا کہ اپنے گھر میں آنے والی بہو کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے برتو۔ دیکھو، یہ کسی کی بیٹی ہے اور اپنے پورے ماحول کو چھوڑ کر آئی ہے، اور تمہارے بیٹے کی بیوی اب تمہاری بیٹی بھی ہو گئی۔ بہت عجیب بات ہے، ایک عورت 4، 5، 6، 7، 8 بچیوں کو پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، اس کی تربیت بھی کرتی ہے، اس سے محبت شفقت بھی کرتی ہے، چونکہ بیٹیاں ہیں نا۔ ایک بہو گھر میں آ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کا معاملہ فوراً بدل جاتا ہے، رویہ بدل جاتا ہے۔ اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتی ہے تو دوسرے کی بیٹی بھی بیٹی ہے نا، وہ آپ کے گھر آئی ہے آپ کے بیٹے کی وجہ سے، شریعت کے حکم کی وجہ سے آئی ہے، تو ذرا سا اپنے آپ کو خود بھی نرم کر لو نا۔ اپنی بیٹی کی کتنی غلطیاں ہم معاف کر دیتے ہیں چونکہ بیٹی ہے، بلکہ کتنی عورتیں اپنے شوہر سے لڑ پڑتی ہے، بیٹی کو کیوں غصے ہوتے ہو، کیوں بیٹی کو ڈانٹتے ہو، بیٹی ہے، ابھی چھوٹی ہے، ابھی معصوم ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے۔ ہم عورتیں ڈانٹتی ہے شوہر کو، بیٹی کو کچھ کہہ دے، تو جب بہو گھر میں آتی ہے اس کا رویہ کیوں بدل جاتا ہے فوراً؟ کیوں اس کو بیٹی نہیں سمجھتی؟ جو عورت 6-7 بچیاں پال رہی ہے، بڑی کر رہی ہے، ایک بچی ایک بہو کو برداشت نہیں کر سکتی؟ نہیں، ہمارا رویہ اس میں بدلنا چاہیے، ہمیں بہت اہتمام سے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، خیال کرنا، اللہ کے دربار میں جواب دہی کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ دیکھو، یہ بہو جو آئی ہمارے گھر میں، یہ اپنی بیٹے کی بیوی ہے، اس پر آپ کی خدمت فرض واجب نہیں ہے، اس کی ذمہ نہیں کہ آپ کی خدمت کرے۔ شوہر کی خدمت اس کے ذمہ ہے، ایک حد تک رہتے ہوئے، مگر
ساس سسر کی خدمت کی ذمہ نہیں ہے، وہ کرے تو اس کا احسان، اس کو کرنا چاہیے، کوئی شک نہیں، اخلاقی اس کا فرض ہے، وہ کرے، شوق سے کرے، محبت سے کرے، ادب کے ساتھ۔ دیکھو کسی عام انسان کی خدمت کا بھی اللہ اجر دے گا، کسی عام انسان کو، مسلمان نہ ہو تب بھی۔ کوئی عورت ہے، کمزور ہے، بوڑھی ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی رہتے ہیں، انگریز رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم نرمی کریں، اس کی خدمت کر لیں، اللہ ہمیں اجر دے گا پھر بھی، کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب غیر مسلم کے ساتھ کوئی آدمی خدمت کا معاملہ کرے اس کو اجر ملے گا، تو کوئی بہو اپنی ساس کی خدمت کر لے تو اس کو اللہ کیوں نہیں اجر دیں گے؟ بہت اجر دیں گے۔ شوہر بھی، میں نے کل بھی کہا، شوہر بھی خوش ہوگا۔ لیکن ساس یہ نہ سوچے کہ اس کی ذمہ میری خدمت واجب ہے، میں جاؤ اس سے کام کرواؤں۔ بعض ساسوں کا تو ہم نے عجیب معاملہ دیکھا ہے، اللہ ان کو معاف فرما دے، کہ بہو آنے کے بعد وہ گھر کے سارے کام سے فارغ، اس کا کام صرف روب کرنا ہے، بس صرف روب جمانا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ اور بعض ساس تو اپنی بہوؤں کو مارتی بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو جائز میں حرام ہے۔ کیا حق ہے آپ کو، آپ کسی کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھائے؟ کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ کوئی ہمیں غیرت نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی اللہ کے سامنے جواب دینے کا، استحضار کا کوئی ہمیں شائبہ نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھے اللہ پوچھے گا۔ میں کسی ایک معصوم بچی جو میرے گھر میں آئی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، میں اس پر اس طرح ظلم کروں کہ اس کو ماروں میں؟ ٹھیک ہے، بہو کا حق ہے، ساس کا حق ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹے کی بیوی ہے، اس کی تربیت کرے، اس کو سمجھائے۔ کبھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو معمولی ڈانٹ بھی دے تو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس ملک کو تو ڈانسی بھی ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ یہاں کی بچوں کا مزاج اور ہے، وہ انڈیا پاکستان کا مزاج ختم ہو گیا، ہم اپنے مزاج کو بدلے، اب ہو گیا۔ اب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے مزاج کو ہم سوچیں، اپنے بیٹے کی زندگی تباہ نہ کرے۔ بہت سی ساس اپنی بہو کے ساتھ لڑ کر بہو کی زندگی تو خراب کرتی ہی کرتی ہے، اپنے بیٹے کی زندگی بھی خراب کر دیتی ہے، بیٹے کو بھی بیچارے کو برباد کر دیتی ہے۔ کتنے گھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ دیکھو اس ملک میں جبکہ حکومت کا کتنا تعاون ہے عورتوں کو، غنیمت سمجھو کہ یہ بہو ہماری شکایت نہیں کرتی پولیس میں جا کر، ورنہ ایک دن میں ساس کو اندر کر دے، ایسے ظلم کرتی ہے بعض سانسیں۔ سب ایسی نہیں ہیں الحمدللہ، بعض بہت اچھی سانسیں بھی ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو ان کی بیوی اپنے ساس کے ساتھ 18 سال رہی، 18 ایئرس، اور کمال یہ کہ بہت سا وقت وہ بیٹا یعنی شوہر ساتھ نہیں رہا، وہ کہیں اور رہا، کام پر، پڑھنے میں، کہیں بھی، وہ بہو اکیلی ساس کے ساتھ رہی۔ اور 18 سال کے بعد جب بیٹے نے کہا کہ چلو اب علیحدہ ہونا ہے، تو وہ بہو کہتی ہے شوہر کو، تم جاؤ، میں تو تیری ماں کے ساتھ رہوں گی۔ بتاؤ کتنی محبت سے رکھا ہوگا اس نے، اس ساس نے، کیا اس کو محبت دی ہوگی، کیا شفقت، کیا پیار دیا ہوگا۔ 18 سال کے بعد بھی وہ بہو اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے تم جاؤ علیحدہ، میں تو تمہاری ماں کے ساتھ، ساس کے ساتھ رہوں گی۔ یہ بھی ایک مثال ہے۔ ایسی عورتیں بھی، ایسی ساس بھی الحمدللہ ہے، سب کوئی ظالمہ نہیں ہے، لیکن بہرحال امت کے ایک طبقے میں بہت ظلم ہے۔ بعض ساس بہت نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، دعائیں، تسبیحات، سب کچھ ہے، بہو کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں ہیں، بہو کی دشمن ہے، تو ہمارے اعمال کیا کام آئیں گے؟ یہ عمل سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کے وہاں تو اعمال سے بدلہ دینا ہے۔ اپنی نیکیوں پر آدمی گھمنڈ نہ کرے، اپنی نیکیوں کو بڑا نہ سمجھے۔ یہ اخلاق، گھر کا ماحول، بہو کے ساتھ تعلق، بہو کو بھی چاہیے کہ ساس کے ساتھ اچھا تعلق رکھے۔ یہ بھی تمہارے شوہر کی ماں ہے، یہ بھی تمہاری ماں ہے۔ بہو بھی بدل جاتی ہے، وہ آتی ہے تو اس کو ماں نہیں سمجھتی، وہ سمجھتی ہے پرائی ہے، سانس پرائی ہے، مجھے کیا ہے، مجھے تو اپنے شوہر سے تعلق ہے بس۔ بعض شوہر ایسے ہیں کہ جو بیوی کی سنتے ہیں، ماں کی نہیں سنتے۔ دیکھو یہ بھی سن لو، اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ بعض شوہر بھی ایسے ہیں
کہ صرف بیوی کی سنیں گے بس، ماں باپ کا کوئی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کا حق ہے، بیوی کا حق اپنی جگہ، ماں باپ کا حق اپنی جگہ۔ بیوی کو اپنا حق دینا ہے، ماں باپ کو اپنا حق دینا ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی کی محبت میں ماں باپ کے حق کو ضائع کر دے، یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اب ماں باپ کی توہین کر دے، ماں باپ کے سامنے زور کی آواز سے بولے، اس کی نافرمانی کرے، یہ تو جائز نہیں، حرام ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی صاحب نے ایک صاحب سے کہ تیری ماں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برت، تو انہوں نے کہا اللہ اگر میری ماں ظالم ہو تو، ظلم کرے تو؟ کہا ظالمہ ہو تب بھی تجھے حق نہیں کہ تیری ماں کے ساتھ تو بدسلوکی کرے، چاہے تجھ پر ظلم کرتی ہو، تیری ماں تو ہے نا۔ ماں کا اپنی جگہ بہت بڑا درجہ، باپ کا اپنی جگہ بہت بڑا درجہ۔ تو بیوی کی محبت میں ماں باپ کے حق کو ضائع نہ کرے۔ ہاں، ماں باپ کے کہنے سے بیوی پر ظلم بھی نہیں کرے گا۔ آج کل کے ماں باپ کوئی حضرت عمر نہیں ہے، کوئی اولیاء اور اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، وہ اپنی نفسانیت کی وجہ سے حکم کرتے ہیں بیوی کے ساتھ یہ کر یہ کر، کوئی ان کی بات نہیں ایسی مانی جائے گی، ایسی بات میں اطاعت جائز نہیں ہے کسی کی۔ بہت بڑی آزمائش ہے بیٹے کے لیے، بہت بڑی، ایک طرف بیوی ہے ایک طرف ماں باپ ہے، اس لیے بیوی کی محبت میں ماں باپ کے حق کو بھی ضائع نہیں کرنا، اور ماں باپ کی وجہ سے بیوی کے حق کو بھی ضائع نہیں کرنا، یہ بھی ہے۔ ماں باپ کا اپنی جگہ ادب، احترام، سب کچھ، لیکن ماں باپ کے حق کی وجہ سے بیوی کا حق ضائع کر دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی شوہر ایسا ہے جس کے پاس بہت کم مال ہے، غریب ہے، اور اس کے ماں باپ بھی محتاج، بیوی بھی محتاج، پہلا حق کس کا ہے؟ پہلا حق بیوی کا ہے پالنے کا۔ ماں باپ کو نہیں پالے گا، بیوی کو پالے گا۔ بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمہ ضروری ہے، ماں باپ کا خرچہ بیٹے کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ ان حالات میں میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی ماں باپ کو نہ دے بیوی کو دے، ایسا نہیں، یعنی فقہاء نے مسئلہ لکھا کہ اگر بیوی محتاج، خود بھی غریب ہے اور ماں باپ بھی محتاج ہے، بیوی پر خرچ پہلے کرے گا، ماں باپ پر خرچ بعد میں کرے گا۔ تو ذرا سے ہمارے جہالت کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے کتنے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے گھر کا معاشرہ بہتر ہو، ہر ساس اپنے بہو کو بیٹی سمجھے، جیسے اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتی ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، اس سے شفقت کے ساتھ رہے، محبت کے ساتھ رہے، پیار کے ساتھ رہے، اللہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ ہماری بہوئیں بھی ساس کے ساتھ ماں کا برتاؤ کرے، ماں کی طرح محبت کرے، ماں کی طرح ادب کرے، دیکھو گھر میں اللہ کیسی محبت پیدا فرما دیں گے۔ مگر دونوں طرف سے کمزوریاں ہیں، بہو کی طرف سے بھی کمزوریاں ہیں اور ساس کی طرف سے بھی کمزوریاں ہیں۔ زیادہ تر خسر صاحب نہیں پڑتے درمیان میں، یاد رکھنا ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، خسر کو نہیں اتنی پڑی ہوتی ہے، ساس اور بہو کی لڑائی جھگڑے، بس ہمیشہ ہی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت اعلیٰ اور بہتر بات ہے کہ شادی ہونے کے بعد اپنے بچوں کو علیحدہ کر دو، ساتھ نہ رکھو۔ خود ساتھ رہنا چاہے محبت کے ساتھ ٹھیک ہے، جب تک اس کو کوئی مکان کا بندوبست نہ ہو سکے، لیکن جتنا ہو سکے جلد از جلد اپنے بیٹے کو بہو علیحدہ کر دو۔ اس میں ہمیشہ محبت رہے گی، ہمیشہ ادب رہے گا، ورنہ زیادہ عرصہ ساتھ رہنے میں دشمنی ہو جائے گی، عداوتیں، نفرتیں، پھر علیحدہ ہوں گے تو بھی وہی بات رہے گی، محبت نہیں آ سکتی۔ ہمارے وہاں بعض لوگ ایسے ہیں، بس بالکل بس میرے ساتھ ہی رہے گی میری بہو اور بیٹا، علیحدہ نہیں ہوگا۔ کیوں علیحدہ ہو؟ بعضوں کو پیسے کی محبت، ہاں بیٹے کا پیسہ مجھے ملے گا، بیٹے کا پیسہ ہمارے گھر میں رہے گا، تو مال کی محبت میں اپنے بیٹے کے گھر کو تباہ کرنا کون سا اخلاق ہے؟ کون سا دین ہے؟ کون سی شریعت کی تعلیم ہے؟ نہیں، اگر اللہ نے موقع دیا ہے، بیٹا کما رہا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، اس کو کہو محبت سے بیٹا علیحدہ ہو جاؤ، خود علیحدہ کر دو، تاکہ اس کا گھر عافیت سے اپنے گھر میں زندگی بسر کر سکے، اور ہمیشہ موت تک کے لیے محبت اور الفت رہے، دشمن عداوت نہ ہو۔
ایک مرتبہ جب عداوت ہو جاتی ہے تو دل کا حال شیشے کی طرح ہے، آئینہ کی طرح. شیشہ گلاس ٹوٹتا ہے نا، پھر نہیں جڑتا، الا ماشاء اللہ نہیں جڑتا. اس لیے دل کو توڑنے سے پہلے پہلے ہی ایسے حالات نہ بناؤ کہ جس میں زیادہ نفرتیں پیدا ہو جائیں. محبت علیحدہ کر دو. تو بہرحال شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کا حق ادا کرے، ماں باپ کا حق ضائع نہ کرے، اور ماں باپ کا حق ادا کرے، بیوی کا حق ضائع نہ کرے. دونوں طرف سے اس کو بہت اہتمام سے رہنا چاہیے. اور دیکھو بات یاد آ کہ ایک مسئلہ استاد بتلا دوں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ذرا سی لڑائی جھگڑے پر طلاق، ذرا سا ماحول بگڑا طلاق، اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتے کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض چیز ہے، مبغوض چیز، ناپسندیدہ. کسی کی بیٹی ہم طلاق دینے کے لیے لائے ہیں، اس کی پوری زندگی آدمی تباہ کر دیتا ہے 2 جملوں سے، 3 جملوں سے. حتی الامکان اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لو. ایسے حالات آ جائے تو چپکے سے علیحدہ روم میں جا کے بیٹھ جاؤ. تھوڑا برداشت کرو. ایک گھر ٹوٹے گا، پتہ نہیں کتنی نحوستیں پیدا ہو جائے گی، اور ہو رہا ہے. طلاق ہو گئی، کیا ہو رہا ہے پھر؟ اللہ معاف فرما دے. وہ بیچاری لڑکی جو اپنے گھر میں اچھی طرح پل کر آئی، یہاں آ کر شوہر کے ساتھ ظلم زیادتی اور طلاق ہوئی، اور اس کا دماغ خراب ہو گیا، یا بے دین بن گئی، زانیہ بن گئی. ہمارے معاشرے میں مطلقہ سے جلدی نکاح بھی نہیں ہوتا. ایسا ظالم معاشرہ ہمارا ہو چکا ہے. ہمارا معاشرہ اس وقت اسلامی نہیں ہے. ہم دیندار کہے جانے والے گھروں کا بھی معاشرہ اسلامی نہیں رہا. عوام کو نہ رو، جو طبقہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، نام نہیں لیتا اس کسی کا، ان گھروں میں بھی اسلامی معاشرہ نہیں رہا. وہ گھر بھی غیر اسلامی معاشرے والے بن گئے. مطلقاؤں کے نکاح کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، تو بیچاری اگر دیندار ہے، نیک ہے، تو برداشت کر لے گی، عفت سے زندگی گزارے گی. مگر اگر ذرا بے دینی آ گئی تو یہ زنا کرے گی، اور کروا رہی ہے. اور شوہر بھی زنا کرتا ہے، اس نے بھی طلاق دے دی، وہ بھی فارغ ہے، چھٹی ہے اس کی بھی. ایک طلاق نے کتنا بڑا نقصان کر دیا کہ 2 آدمی کو زنا پر لگا دیا، شوہر کو بھی، بیوی کو بھی، بیٹے کو بھی اور بہو کو بھی. کیوں؟ یہ ہمارا غلط معاشرہ، ہمارے اخلاق کی برتری، ہمارے اخلاق کی بدتری، جس کی وجہ سے حالت پیش آئے. اس لیے بہت اہتمام سے اول طلاق نہ دو. تھوڑا صبر کا معاملہ پیدا کرو، برداشت کرو. کچھ دن بھیج دو، اپنی بیوی کو اپنے گھر بھیج دو، تاکہ تمہارا دماغ ٹھنڈا ہو جائے. فوراً طلاق نہ دو. اور اللہ کے واسطے اگر طلاق دینے کی نوبت آ ہی جائے، کسی عالم سے پہلے پوچھ لو کہ میں طلاق کیسے دوں. پوچھ لو. شریعت نے طلاق کے پورے مسائل بیان فرمائے ہیں. کون سی طلاق اچھی ہے، کون سی طلاق حسن ہے، کون سی طلاق سنت ہے، کون سی طلاق بدعی ہے، کون سی طلاق گناہ ہے، کون سی طلاق حرام ہے. سارے مسائل بیان فرمائے ہیں. عورت کو طلاق دے، کس وقت آدمی طلاق دے؟ جب عورت پاک ہو اور مرد عورت سے ملا بھی نہ ہو. ایسے پاکی کی حالت میں بس ایک طلاق دے. بہت ضرورت پڑ جائے، طلاق کا مسئلہ تو بہت بعد میں ہے، قرآن نے پہلے ترتیب بیان فرمائی اس کی. جب تم میں اختلاف ہو جائے تو کیا کیا کرنا ہے، سمجھاؤ محبت کے ساتھ. تھوڑا سا کبھی ڈانٹ کے بستر علیحدہ کر دو، دونوں کے خاندان میں سے کسی کو جمع کرو. یہ سب قرآن کے احکامات ہیں. پھر بھی صلح نہ ہو اور چاہے کہ نہیں، ایسا لگتا نہیں کہ اب یہ گھر نبھ سکے گا، تو شریعت پابندی نہیں کرتی. جب 2 مزاجیں نہیں مل رہے ہیں اور ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہے، تو شریعت کا ہے ٹھیک ہے، فارغ کر دے آدمی. لیکن طلاق دینے میں بھی شریعت کا مسئلہ، شریعت کو سامنے رکھو. بس ایک طلاق دے آدمی. اس وقت ایک طلاق دے جب عورت پاک ہو اور عورت سے مرد ملا نہ ہو. اس وقت ایک طلاق دے، بس چھوڑ دے. جب یہ عورت 3 حیض گزارے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی، یہ آزاد ہے.
جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے. خدا نخواستہ طلاق دینے کے بعد 2 4 5 دن میں عورت مرد کا دماغ ٹھکانے لگ گیا، اوہو میں نے کیا کیا، تو رجوع کر سکتا ہے. بس کہہ دو میں دوبارہ اپنی بیوی بناتا ہوں، زبان سے کہہ دے. عمل سے بھی رجوع ہو سکتا ہے، ہاتھ سے بھی. اب دوبارہ بیوی بن گئی. دیکھو کتنا آسان طریقہ ہے. 2 طلاق دی ہے تب بھی گنجائش ہے، اور 3 طلاق دے بیٹھا غصے میں، پھر کوئی گنجائش نہیں شریعت میں، ختم، چھٹی. ایسا معاشرہ اللہ ہمیں معاف فرما دے. 3 طلاق دے کر لوگ ساتھ رہ رہے ہیں. زنا ہے، زنا بہت بڑا کبیرہ گناہ. اور کہیں اس زنا میں ایمان ختم نہ ہو جائے، ایسی حالت میں ساتھ رہے اور موت آ گئی اور توبہ کی توفیق نہ ہوئی، کہ ایسا نہ کہ اللہ ایمان کو ضائع کروا دے، ایمان شادی محروم نہ ہو جائے. کوئی کھیل نہیں شریعت، مسائل کوئی کھیل نہیں ہے، زندگی کوئی کھیل نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو بہت اہتمام کرو کہ جب کبھی ایسی بہت مجبوری ہو جائے کہ اب طلاق دینا ہے، تو کسی عالم سے پہلے پوچھ لو میں کس طرح طلاق دوں. بس کسی عالم سے پوچھ کے کام کرو گے تو پچھتاؤ گے نہیں، بہت خیر رہے گی، بہت عافیت رہے گی. اور اپنے جذبات غصے میں آ کر کام کرو گے تو ہمیشہ کے لیے رو گے. مگر جب چڑیا چن جائے کھیت، اب پچھتا ہے کیا ہو. جب وہ تو ختم ہو گیا معاملہ، وقت چلا گیا. بس اب رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، چھٹی ہو گئی. اللہ اکبر. پھر شریعت میں ایک ہی راستہ ہے جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں. ایک آسان کام نہیں ہے کہ بیوی کسی اور جگہ شادی کرے، پھر وہ اس سے طلاق لے، پھر شادی کرو. کوئی آسان کام ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ یہ ہمارے زبان کی غلطی کی وجہ سے. ایک عورت نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی، کہ حضرت شوہر غلطی کرے سزا میں بھگتوں، یعنی 3 طلاق شوہر نے دیے، میرا کیا قصور میں دوسری شادی کروں. تو حضرت نے فرمایا شریعت نے کب کہا تم سزا بھگتو؟ شریعت نے کب کہا؟ تمہیں شوق ہے جانے دوبارہ تو کرو. جس ظالم نے ایک لفظ میں تمہیں فارغ کر دیا، جو ظالم تمہاری پٹائیاں کرتا ہے، تمہیں مارتا ہے، تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تمہیں ان کو بجانے کی کیا ضرورت ہے دوبارہ؟ جانا چاہو تو بھگتو، کرو. اپنا عمل ہے اور لان تان شریعت کو ہے. اپنی خواہش، قصور اپنا ہے، اور شریعت پر اعتراض کرتے ہیں شریعت نے ایسا کیوں حکم رکھا. شریعت نے کب رکھا؟ شریعت تو منع کہ نہ جاؤ ایسے ظالموں کے پاس، زندگی اپنے الگ گزارو بس، اور شادی کر لو. لیکن جانا چاہے تو بھگتو. یہ بات کیوں ہوئی ہے؟ ہماری جہالت کی وجہ سے. بھائی وہ شوہر ایک طلاق دیتا ہے، مسئلہ نہ بنتا. شریعت کو ہم خود چھوڑ دیتے ہیں، پھر شریعت پر اعتراض کرتے ہیں. شریعت پر کیوں اعتراض ہے؟ قصور تو میرا اپنا ہے، ہم نے غلط کام کیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کی اصلاح، ہم سب کی اللہ اصلاح فرما دے. بہت ہی اپنے اخلاق کو اچھے کر لو. بیوی اپنے اچھے اخلاق کر لے، شوہر اپنے اچھے اخلاق کر لے، ساس اپنے اچھے اخلاق کر لے، بہو اپنے اخلاق اچھے کر لے. انشاءاللہ سارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. اور بال بچوں کے ساتھ بھی مہربانی، یہ بھی اچھے اخلاق ہے. بال بچوں کے ساتھ مہربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ان کو کھلائے پلائے، کپڑے پہنائے اور اس کی بے دینی کو برداشت کرتا رہے. یہ بھی اخلاق، یہ تو بے غیرتی کون سا اخلاق ہے؟ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیٹا غلط لوگوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، بیٹے میں دین نہیں، بیٹا داڑھی مڈاتا ہے، باپ نیک ہے، تو باپ کیسے برداشت کرے؟ نہیں برداشت کرنا چاہیے. اس کو سمجھائے، ڈانٹے. باپ کو ماننے کا بھی حق ہے. اس وقت میں ماننا نہیں، انہیں کہیں گے مولوی صاحب نے بیان کیا تھا اس لیے ہم نے مارا.
یہاں تو پولیس پکڑے گی فوراً. لیکن اخلاق صرف یہ نہیں کہ آدمی بس اچھا سب کے ساتھ ہنس کے بعد، یہ اخلاق یہ بھی ہے بچوں کو ڈانٹو، بچوں کی تربیت کرے، بچے سے ناراض ہو کر غلط کام کرے تو، بچے سے تعلقات توڑ دے اگر نہ مانے، بلا سے جائے باڑ میں. شریعت کو نہیں مانتے، شریعت پہ عمل نہیں کرتے. باپ بیچارہ رو رہا ہے، سمجھا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، بیٹے کو کیوں پڑی نہیں؟ کچھ پڑی نہیں، اس کو میرا باپ کون ہے کچھ نہیں احساس نہیں. ایسے ظالم بیٹوں سے کیا 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 فائدہ ہمیں؟ ہمارا کام اتنا ہے، ہم محبت سے اس کی تربیت کر دے، سمجھا دے، دین کی تعلیم دے دے، باقی وہ کرے، وہ جانے، وہ کا کام جانے. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹے کو ڈانٹنا اخلاق نہیں. نہیں، یہ اخلاق ہے ڈانٹنا، اللہ کا حکم ہے ڈانٹنا. میں ان بیٹوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اگر میری بات اللہ ان کو پہنچا دے، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کی بدوائیں نہ لو. تمہاری زندگیاں تباہ ہو جائے گی، تمہاری زندگیاں برباد ہو جائے گی. اپنے عقل کو چھوڑ دو، اپنے کبر کو چھوڑ دو، اپنے گھمنڈ کو چھوڑ دو. میں باپ کے سامنے جھکتا نہیں، میں ماں کے سامنے جھکتا نہیں. یہاں تو عیاشی ہے نا، سب مل جاتا ہے، پیسے ملتے ہیں، فلیٹ ملتا ہے، کیا پڑی ہے ماں باپ کی؟ نہیں، وہ اللہ دیکھ رہا ہے. جو باپ تمہارے جنت کا دروازہ ہے، جو ماں، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کو ناراض کر کے جنت سے محروم ہو جاؤ گے، جنت سے محروم ہو جاؤ گے. اور اللہ دنیا میں سزا دے گا، آخرت کی سزا اور ہے. جو آدمی اپنے ماں باپ کی بے قدری کرے گا، اپنے ماں باپ کو ستائے گا، اپنے ماں باپ کی بدوائیں لے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیں گے. رزق کی تنگی اللہ اس پر ڈال دیں گے، اللہ اسے روزی کی برکت چھین لیں گے. ماں باپ اللہ کے بعد بہت بڑا درجہ ہے ماں باپ کا. دیکھو بعض لوگ، کیا کیا ہمارا معاشرہ، کیا کیا بات بیان کی جائے. بعض بہت نیک لوگ ہیں اور کسی اللہ والے سے بیعت ہیں تو اپنے شیخ کی خدمت خوب کریں گے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. نہ، یہ بھی جائز نہیں ہے. ماں باپ محتاج ہے، شیخ جائے. شیخ کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ زیادہ حقدار ہے خدمت کا، شیخ کا درجہ بعد میں ہے. شیخ کی اطاعت کریں گے اصلاح کے لیے اپنی، شیخ کے بعد تسبیحات پڑھیں گے. انہوں نے جو ہم سے عہد لیا ہے گناہ سے بچو، وہ کریں گے ہم. بیعت کی، شیخ نے عہد لیا، غیبت نہیں کرنا، غیبت چھوڑ دو. لیکن ماں باپ بیچارہ، ماں باپ محتاج ہے، ضعیف ہے، خدمت کی محتاج ہے، تو جا کے شیخ کی خدمت ہے، ماں باپ کو نہیں پوچھتا. غلط معاشرہ ہے. پتہ نہیں کس نے یہ سکھایا ہمیں. ماں باپ کا حق پہلے ہے، شیخ کا حق بعد میں ہے، استاد کا حق بعد میں ہے، ماں باپ کا حق پہلے ہے. ہمارے ساتھی جماعت میں جانے والے بھی سنیں کہ جماعت میں جانے کے لیے بھی ماں باپ کا حق پہلے ہے، جماعت کا حق بعد میں ہے. ہاں، یہ بھی ہے. بعض ماں باپ ایسے ہی بے دین ہیں، جماعت میں جانے نہیں دیں گے. چھوڑ دے ایسے ماں باپ کو. ٹھیک ہے، جو ماں باپ خدمت کے محتاج نہیں ہمارے، اپنی زندگی عافیت سے گزار رہے ہیں، کیوں روک رہے ہو بچے کو جماعت میں؟ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ شکر مانگو کہ آپ کا بچہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، سہروزہ میں جا رہا ہے، جماعت چلنے میں جا رہا ہے. شکر مانگو، جائے گا، نماز پڑھے گا، دعائیں کرے گا، قرآن پڑھے گا، آپ کو اجر ملے گا. ماں باپ کو اجر ملے گا بیٹے کی نیکی ہوگا. تو آپ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. وہ کیوں روک رہے ہو اس کو؟ ہاں، واقعی کوئی ماں باپ محتاج ہے تو ہمارے مرکز کی ذمہ داری بھی ایسوں کو نہیں بھیجتے. اگر حالات سنتے نا، ہم نے اپنے آنکھوں سے کتنی مرتبہ دیکھا. میرے سامنے ایک مرتبہ مرکز پر ایک صاحب آئے، اسحاق بھائی بیٹھے ہوئے مرحوم اس وقت تھے مرکز میں. تو ان کے حالات جو ان حالات کو پوچھے نا، تو اس کو واپس بھیج دیا کہ تم جاؤ اپنے گھر، تمہیں جماعت میں نہیں جانا ہے. وہ چاہ رہا تھا کہ جاؤں، میں نہیں جانے دیا. اسحاق بھائی کہنا تم گھر جاؤ. اور یہ بھی کہا حافظ صاحب کو بھی نہیں ملنا ہے تمہیں، سیدھے گھر جاؤ بس. تو حافظ صاحب کہیں تمہیں، حافظ صاحب کا اپنا مقام تھا، حافظ صاحب کا ایک جذبہ تھا دعوت کا، وہ کہیں تمہیں دوبارہ بھیج نہ دے. کہ حافظ صاحب تمہیں سیدھے گھر جانا ہے، تمہیں جماعت میں نہیں جانا ہے. تو ماں باپ کا بہت بڑا حق، بہت بڑا درجہ. ماں باپ کا بھی حق ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے. ماں باپ کی مہربانی یہ بھی ہے کہ
کہ اس کی دیکھ بھال کرے، کھلائے پلائے بھی ہے نا، اس کی دینی تربیت بھی کرے، فکر رکھے بیٹا نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، فکر رکھے، اس کے لیے دعائیں کرے، اس کو سمجھائے۔ اور دیکھو میرے دوستو، اس زمانے میں بہت اچھا ہے ہم اپنے گھر میں تعلیم زندہ کر دیں۔ بس میں نے خود محسوس کیا کہ میں نے اپنے گھر میں جب تعلیم کی اس کا اثر میں نے اور دیکھا، جب تعلیم تھی اس کا اثر اور دیکھا۔ ابھی رمضان کا بھی اب تو اعتکاف میں آ گیا، پہلے 20 دن میں نے پورے روزانہ ہم گھر میں تعلیم کی، روزانہ، بلکہ لاک ڈاؤن کے زمانے سے ہی بچوں کو لے کے بیٹھ کے کتاب پڑھتا تھا میں، کوئی بھی فضائل کی کتاب پڑھو، کوئی بھی ان کو سناؤ، شریعت کی باتیں سناؤ، مسائل سناؤ، کچھ احادیث سناؤ۔ آپ وسلم کے ارشادات سنیں گے نا تو اللہ پاک ضرور ہمیں کی توفیق دیں گے، آج نہیں کل۔ ہمارا کام سناتے رہنا ہے بس، تو ہم سنائیں اس کو محبت سے، لے کے بیٹھے، تعلیم کر دیا ہم نے، تھوڑا سی ترغیب دے دو، دوسرا جملے کہہ سکتے ہیں نا، کوئی حالات بھی کہہ سکتا ہے، ہماری اولاد ہے۔ پھر رات کو تنہا ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ میرا تو اتنا، میں تو اتنا عام آدمی تو نہیں کر سکتا اتنی تربیت، نہ مجھ میں، نہ مجھے اتنا کچھ پتہ ہے، میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ دی ان کے سامنے، اللہ تربیت تو آپ کرنے والے ہیں، بس دعا شروع کر دے۔ دیکھو اللہ کیسے، اللہ پاک محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو ضرور بدلا دیں گے۔ بیٹوں کی اللہ تربیت بھی کریں گے، الحمدللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اللہ کریں گے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنا کام تو کریں نا، ہم نہ تعلیم کرے، نہ دعا کرے، نہ اس کی کوئی فکر کرے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ بیٹے اللہ کے ولی بنے، کیسے بن جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں سنی ہیں اور جو باتیں کہی اخلاص نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے معاشرے کی کامل اصلاح فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔